نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ بہترین، اگر کوئی شخص ایک خوبصورت ترین زندگی ترتیب دینا چاہے اور وہ محسوس کرے کہ زندگی باوقار بھی ہو، حسین بھی ہو، سکون والی بھی ہو، اور زندگی اس طرح کی ہو جس میں میری وجہ سے کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے، اور زندگی اس طرح کی ہو کہ میری وجہ سے کسی کا فائدہ بھی ہو جائے، اور زندگی اس طرح کی ہو کہ میرا وجود بیکار نہ ہو، میری صلاحیتوں کو زنگ نہ لگے، میں کچھ کر جاؤں، کچھ کر گزروں، زمانے کو کچھ دے جاؤں، ملت کے لیے، قوم کے لیے، وطن کے لیے، مذہب کے لیے، دین کے لیے، عقیدے کے لیے کوئی خدمات سر انجام دے جاؤں، میں کچھ نظریات میں بلندی پیدا کر جاؤں، میں کچھ کر جاؤں۔ اگر کچھ چاہے کہ میں کچھ کر جاؤں تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پھر اس کے لیے میرے نبی پاک کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ ہم نہ جب کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں نا تو تب بھی نہ اس میں پہلے اپنا آرام سائیڈ پہ کر لیتے ہیں، اپنا سکون سائیڈ پہ کر لیتے ہیں، اپنا کھانا پینا، اپنا نفع سائیڈ پہ کر لیتے ہیں، پہلے ساری چیزیں اپنی ذات کی اس میں سے مائنس کر کے پھر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے تو نہیں نہ کچھ ہوتا، نہیں کرنا کچھ نہ پڑے، نام زیادہ ہو، خدمت کوئی بھی نہ ہو، نمبر پہلا ہو، ڈیوٹی کوئی بھی نہ ہو، اجر سب سے زیادہ ہو۔ باتوں کے ساتھ جو لوگ پلاؤ پکاتے ہیں وہ زیادہ بھی گھی ڈال لیں تو خرچہ کوئی نہیں آتا، مسالہ جات مہنگے استعمال کریں، باتوں سے جو پلاؤ پکانا ہے۔ اور اگر کسی نے عملاً آنا ہے تو پھر تو میرے بھائی یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آپ تھوڑا سا اس آیہ مقدسہ کا پس منظر سمجھیں گے۔ یہ آیت نازل کب ہوئی؟ یہ آیت نازل ہوئی ہے غزوہ خندق کے موقع پر۔ سارے عرب قبائل جمع ہو کے یک بارگی انہوں نے حملہ کر دیا مدینہ طیبہ پہ، اور زمینی حقائق یہ ہیں، اندر کی صورتحال یہ ہے کہ یہودی جو بڑی دیر سے معاہدہ کیے ہوئے تھے مسلمانوں کے ساتھ، انہوں نے معاہدہ بھی توڑ دیا۔ منافقین مدینہ طیبہ میں جو بڑا اظہار کرتے تھے ظاہری جملوں اور لفظوں کے ساتھ، وہ پیچھے ہو گئے۔ قحط کا زمانہ ہے، معاشی حالات بھی بڑے سخت ہیں۔ اب ان حالات میں سارے کا سارا عرب کفر جو ہے وہ جمع ہو کے آ گیا۔ اب حضور نے ان کے خلاف کھڑے ہونا ہے، صحابہ کو جمع کیا گیا، مشاورت کی گئی، اب کیا کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں یوں ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو خندق کھودی جاتی ہے، اس میں آگ جلائی جاتی ہے اور پھر دشمن سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اب خندق کھودنی ہے اور اتنی بڑی کھودنی ہے کہ گھوڑا اس کو کراس نہ کر سکے، تو اس کے لیے بھی تو اسباب چاہیے۔ یعنی اندر بھی حالات اس طرح کے نہیں ہیں، جو مدینہ طیبہ کے اندر جو آبادیاں موجود ہیں وہ بھی سارے ظاہری طور پر ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اور سامنے جو لوگ آئے ہیں وہ سارے جمع ہو کے یکبارگی آئے۔ اب مقابلہ ہے اور مالی حالات بھی کمزور ہیں۔ حضور نے فرمایا کھودو بھائی خندق۔ کیا غریبوں کے بچے صرف دکھ اٹھائیں گے؟ مسکینوں کے بچے صرف دنیا میں دکھ اٹھائیں گے؟ حضور نے لوگوں کی اس بات کو غلط کیا۔ جس طرح باقی لوگ خندق کھودنے میں مشغول تھے، اللہ کے رسول خود بھی مشغول ہو گئے۔ لوگ جیسے اندر سے مٹی اٹھا اٹھا کے خندق سے باہر لاتے تھے، نبی کریم بھی اٹھا کے باہر لاتے تھے۔ جتنی محنت دوسرے کر رہے تھے حضور اس سے ڈبل کر رہے تھے، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں درمیان میں کچھ ایسی چٹانیں آئیں جو ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی، تو حضور نے فرمایا مجھے دونا تھوڑا، مجھے دونا اوزار، میں تمہیں توڑ کے دیتا ہوں۔ حضور نے باقاعدہ عملاً اس میں کام کیا۔ اور جب ہم نے کہا نا یا رسول اللہ ہم نے تو بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، تو حضور نے کپڑا ہٹا کے کہا تم نے اگر ایک باندھا ہے تو میں نے دو باندھے ہوئے ہیں۔ عملاً حضور نے حصہ لیا۔ ایک مہینہ پورا مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیے رکھا کافروں نے، اور کڑاکے کی سردی، حالات اور طرح کے، ان سارے حالات میں یوں ڈٹ کے میرے رسول کریم نے مقابلہ کیا۔
یوں ڈٹ کے مقابلہ کیا کہ وہ جو آئے تھے نا مہینہ پورے کے لیے اور سارے جمع ہو کے آئے تھے، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے. تو غدار ہے، دوسرا قبیلہ کہتا تو غدار ہے، تو نے کہا تھا جیت جائیں گے، تو ہمیں لے کے آیا تھا، تو نے شرارت کی تھی. ایک مہینہ محاصرہ کرنے کے بعد وہ سارے وہاں سے خائب و خاسر ہو کر ذلیل و رسوا ہو کے نکل گئے. اور ان سارے حالات میں حضور یوں ڈٹ کے کھڑے ہوئے کہ کمزور پڑنے والے لوگوں سے، پریشان رہنے والے لوگوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جانے والی امت سے، اور ذرا سی باتوں پر ٹینشن طاری کر لینا اور کالا جادو ہو گیا، نظر لگ گئی اور فلانا آ گیا اور فلانے کی وجہ سے ایسا ہو گیا اور فلانے نے مجھے یوں کر دیا اور فلان کی وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور فلانا میرے ساتھ چلتا. تو اللہ کریم نے ان ساری کمزور باتیں کرنے والے ہم جیسے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ حالات دیکھو اور میرے رسول کا ڈٹنا دیکھو، اور ان حالات میں بھی پورے کفر کو بھگا دینے کا انداز دیکھو. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے.